ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک سورت پڑھنے سے جو معجزات ہوں گے، پورا محلہ تمہاری دولت کا نظارہ دیکھے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ غیبی نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس آج سچے دل قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، اسی وقت دروازے پر انسان کی شکل میں فرشتہ آئے گا، 2 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھ لو، خود ہی حیران رہ جاؤ گے۔ آج ہر دوسرا شخص معاشی تنگی کا شکار ہے، کوئی روزی کے لیے مارا پھر رہا ہے تو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں، دکانیں بند، تنخواہیں رک گئی، ماں باپ بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، نوجوان بے روزگار ہے اور دل میں ایک ہی سوال ہے، یا اللہ میرا رزق کہاں رک گیا؟ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں رزق صرف محنت سے نہیں آتا، رزق آتا ہے اللہ کے حکم سے، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر وہی اللہ بند دروازے کھول دیتا ہے، وہی اللہ آپ کی ساری پریشانی اور مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، بس صرف ایک بار آپ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ محترم ناظرین، ایک عورت تھی، اس کے خاوند نے اسے طلاق دیا، اس کا کوئی نہیں تھا، اس کے 2 بچے تھے، گھر کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ بھائی نہ باپ نہ شوہر۔ ایک دن کسی اللہ والے نے اسے سورہ الم نشرح کا وظیفہ بتایا۔ وہ عورت ٹوٹی زبان سے سچے دل سے اللہ سے مانگتی رہی۔ آج وہی عورت بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہی ہے، اپنا بزنس کر رہی ہے اور صدقہ خیرات بھی کر رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہ سورہ الم نشرح آخر ہے کیا؟ محترم ناظرین، سورہ الم نشرح قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی ضمانت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کے الفاظ قیامت تک ہر انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، جو مایوس ہے، دل شکستہ ہے یا تنگ دستی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دل کی پریشانی اور رزق کی تنگی سے پریشان ہو، وہ سورہ الم نشرح کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کے مالی حالات خراب ہے، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، تو آج سے یہ وظیفہ شروع کریں۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دل سے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، دولت کا مسئلہ ہو۔ جب آپ سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرا بوجھ ہلکا کر دے، میری راہ آسان کر دے، میری روزی کھول دے، میرے دل کی کڑن دور کر دے۔ محترم ناظرین، یاد رکھے، قرآن پڑھنا صرف تلاوت نہیں، یہ اللہ سے بات کرنا بھی ہے۔ کبھی کسی تنہا رات میں سجدے میں رو کر اللہ کو یاد کیا ہے؟ کبھی قرآن کی آیات کو آنکھوں سے نہیں دل سے کبھی پڑھا ہے؟ کبھی مکمل یقین سے کہا ہے، یا اللہ تو ہے تو سب ہے، تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔
اگر ہاتھ تو پھر یاد رکھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات دلوں کو تسلی دیتی ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کے مانگنے کو رد نہیں کرتا۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے سب سے خوبصورت وقت میں پوری ہوگی۔ بس یقین رکھو، وظیفے کو جاری رکھو۔ ایک بار پھر سے وظیفے کی ترتیب سمجھ لے۔ بعض لوگ پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد یا فتاح یا رزاق 11 مرتبہ پڑھے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، دل کو سکون ملے گا اور اللہ کی مدد قریب آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔